الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، معراج کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ کتنا حسین سفر تھا اور کس قدر اسرار و رموز والے سفر تھے، اس سفر میں کیا کیا پیش آیا، میں نے شروعاتی اور ابتدائی تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلجوئی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے پاس بلایا، اس جگہ پر بلایا جہاں اللہ اور نبی کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو، اس کا مقرب فرشتہ بھی نہ ہو، اور ایک عجیب سفر جو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی کو وہ سفر نہیں کرایا، بلکہ اس سفر میں ہمارے نبی کے مقام و مرتبہ کو بھی اجاگر کیا۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی۔ آپ سن چکے ہیں کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو مسجد حرام لے گئے، کعبہ لے گئے، زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا۔ اس کے بعد جب وہاں سے براق کے بارے میں نے نہیں بتایا تھا، یہ براق برق کی جمع ہے۔ برق بولتے ہیں آسمانی بجلی کو۔ دنیا کی بجلی سے، دنیا کے کرنٹ سے آسمانی بجلی کا پاور 400 گنا زیادہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب 400 گنا زیادہ پاور ہے تو اس برق میں، اس بجلی میں کتنی تیزی ہے۔ اس کو برق بولتے ہیں، اسی سے ہے براق، بہت زیادہ تیز۔ تو میں نے بتایا تھا کہ تا حد نگاہ اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ ایک قدم اٹھایا، دوسرا قدم وہ جہاں رکھتا، وہ ہماری نگاہ جہاں تک دیکھ سکتی ہے وہاں اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، اس براق کا۔ خچر سے ذرا چھوٹا، گدھے سے ذرا بڑا۔ آپ کو مسجد حرام سے جب مسجد اقصیٰ لے جایا جا رہا تھا، بیچ میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ میں مقام عقیق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا حضرت جبرائیل نے اور کہا یہاں 2 رکعت نفل پڑھیے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اب تک تو آپ مکے میں تھے، لیکن ہجرت کر کے آپ اس جگہ پر آئیں گے، یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پھر وہاں سے آگے تشریف لے گئے، ایک جگہ آئی طور سینا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھ کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جب وہ پہاڑ آیا، وہ جگہ آئی، تو حضرت جبرائیل نے کہا اے نبی آپ اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر چڑھ کر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، وہاں پر 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ آگے بڑھے اور بیت الحم، جس جگہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ جگہ، وہ مقام جب آیا، پھر یہاں بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی آئی، وہاں پر بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس طریقے سے نماز پڑھتے پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں براق کو روکا
اور ایک بڑا پتھر لیا، اس میں انگلی سے اشارہ کیا، اس میں سوراخ ہو گیا، اس میں براق کو باندھ دیا۔ اب نقطے تو بہت زیادہ ہیں اس سفر کے اسرار و رموز، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا تھک جائے، لیکن اس سفر کے اسرار و رموز ختم نہیں ہوں گے۔ کتنے نقطے ہیں، کتنی قیمتی باتیں ہیں، علماء نے، صوفیاء نے کیا اس سے نقطے نکالے ہیں، کیا رموز کی باتیں نکالی ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ جب براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار سوار ہوئے تو براق بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے ہاتھ مارا اور کہا کہ تمہارے پشت پر آج جو ہستی بیٹھی ہے، آج جو ذات تمہارے پشت پر ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی ذات تمہارے پشت پر نہیں بیٹھی تھی۔ تو بدکتا اور ہلتا ہے، یہ سننا تھا اور ہاتھ مارنا تھا کہ وہ براق پھر اسی طرح خاموش رہ گیا۔ اب حضرت جبرائیل کو یہاں بھی یہ لگا کہ براق کہیں بدکنے نہ لگے، تو آپ نے اس کو باندھ دیا، رسی سے اس کے گلے میں جو پٹا تھا پتھر میں سوراخ کر کے باندھا۔ تمام انبیاء کرام انتظار میں ہیں، از اول تا آخر، از آدم تا عیسیٰ، اپنے جسم اور روح کے ساتھ ہر نبی انتظار میں کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور ہر انبیاء کی، ہر نبی کی آپ نے امامت فرمائی۔ اس سے بھی بہت سارے نقطے علماء نے نکالے کہ اگر امام انتظار، مقتدی انتظار میں ہو، امام اگر 1-2 منٹ لیٹ آئے تو اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ انبیاء انتظار میں ہیں اور نبی آئے تو مقتدی کو پہلے ہی آنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور امام جب آئے تو پھر وہ نماز پڑھائیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ بہرحال پھر آپ کو وہاں سے لے جایا گیا۔ اس دوران صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ ٹیلا دکھایا گیا، وہاں ایک قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے خود قبر کے اندر دیکھا، آپ نے دیکھا تو اوپر سے، لیکن اندر کا ماجرا نظر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد امامت کے بعد پھر براق کا کام ختم ہوا، آسمان سے سیڑھی لفٹ منگایا گیا اور اس لفٹ پر سیڑھی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ہر جگہ پہلے ہی آسمان پر اجازت لینی پڑی۔ جب اجازت ملی اوپر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام، بات چیت ہوئی، پھر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے بڑھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، پھر آگے بڑھے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ آگے بڑھے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ آگے بڑھے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح انبیاء سے ملاقات کرتے کرتے آپ اوپر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں تک فرشتوں کی آمد و رفت ہے، جہاں فرشتے جا سکتے ہیں اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر اس سے پہلے اس سے اوپر جانا چاہے تو آپ جا نہیں سکتے ہیں، آپ کے پر اس سے اوپر جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے وہاں جا کر کہا، یا رسول اللہ، میری جہاں تک پہنچ تھی میں نے وہاں تک آپ کو پہنچا دیا، اب اگر اس سے آگے اگر ایک بالش بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ صریف الاقلام ایک جگہ ہے جہاں پر قلم چلتا ہے، اللہ کے حکم سے قلم لکھتا رہتا ہے، پین لکھتا رہتا ہے، قلم کی آواز جہاں آتی ہے اس جگہ پر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ادن منی، اور قریب آ جاؤ۔ قریب چلتے گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، بہت مختصر سا فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلیات کا اظہار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجلی ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا، التحیات للہ، اے میرے اللہ، آپ نے جو ہم کو نیچے سے اوپر بلایا، میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں۔ التحیات زبانی عبادتیں،
جو عبادت ہم زبان سے کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات بدنی عبادتیں جو ہم بدن سے اور جسم سے عبادت کرتے ہیں، والطیبات مالی عبادتیں جو عبادت ہم مال خرچ کر کے کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں نیچے سے اوپر زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، یعنی تمام عبادتیں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، لے لیجئے میری عبادتیں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی عبادت حاضر کر دی، اپنی بندگی اور عز کا اظہار کر دیا۔ نبی اللہ کی شان کو زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ کے حضور کیا پیش کرنا ہے، نبی نے اس حیثیت سے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اس وقت ہمارے نبی نے اگر یہ سوچا ہوتا کہ اللہ ہم کو سلام کر رہے ہیں، جواب دے دیتے وعلیکم السلام یا اللہ، لیکن اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا السلام علینا، اے اللہ آپ جو سلام بھیج رہے ہیں تو ہم پر تو سلامتی ہو، لیکن وعلی عباد اللہ الصالحین، جو آپ کے نیک بندے ہیں، جو ہمارا نیک امتی ہے، ان پر بھی اللہ آپ کی سلامتی نازل ہو۔ یہ ہمارے نبی نے وہاں اس وقت پیش کیا اللہ، یعنی اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو بھولے نہیں۔ اللہ نے سلام پیش کیا نبی کو، استقبال کیا نبی کا، تو اس وقت ان کو جواب دے کر خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے نبی چونکہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، قیامت تک کے نبی تھے، آپ سب سے پہلے بھی نبی تھے، آپ سب سے بعد کے بھی نبی تھے، تمام انبیاء کے امام تھے، ہر انسان کے نبی، ہر ذرے کے نبی، اور تمام کے تمام رحم و کرم آپ کے دل میں سمیٹ دیا گیا تھا۔ اس وقت اپنے امت کو کیسے بھول سکتے تھے؟ فوراً کہا اے اللہ صرف مجھے نہیں، جو نیک بندے ہیں، جو تیری عبادت کرتے ہیں، میری غلامی کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، ان پر بھی تیرا سلام ہو، ان پر بھی تیری رحمت نازل ہو۔ یہ اتحیات کا تحفہ، تشہد جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ معراج سے آیا۔ اس کے بعد 3 تحفے ملے۔ نمبر 1 50 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا، اور نمبر 3 جو شخص شرک سے پاک ہو اور وہ میرے پاس آئے، چاہے وہ گنہگار ہو، لیکن اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، اگر شرک کیا بھی ہو، توبہ کر کے مرا ہو، تو میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ یہ اللہ نے 3 تحفے ہمارے نبی کو دیے، لے کر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، بار بار اللہ کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں پہلے ہی اندازہ کر کے آ چکا ہوں۔ چنانچہ آپ بار بار گئے، 10 یا 5 نمازیں کب ہوتی گئی۔ اس کے بعد جب 5 نماز باقی رہ گئی تو اللہ نے کہا اے ہمارے محبوب جاؤ اور امت کو کہو کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرے گا میں اس کو ثواب 50 نمازوں کی دوں گا۔ وہ 50 جو میں نے شروع میں فرض کیا، پڑھو 5 ثواب 50 کی دوں گا۔ اب بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ 5 میں بھی کم کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں پہلے ہی دیکھ کر آ چکا ہوں، میں پہلے ہی اندازہ کر کے آ چکا ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اب مجھے حیا اور شرم آتی ہے، اب تو 5 رہ گئے اور 5 میں جواب 50 کا ہے، اب مجھے کم کرانے میں بڑی شرم آتی ہے۔ چنانچہ آپ نماز لے کر نیچے آئے، تحفے اور تحائف لے کر نیچے آئے، ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں آپ سو رہے تھے وہاں تشریف لائے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے اس کو کسی نے معتبر کہا، کسی نے غیر معتبر کہا، ضعیف احادیث وغیرہ سے، کہ بستر بھی گرم تھا، وہ کنڈیاں بھی ہل رہی تھی۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، صحیح و عالم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سفر ظاہری طور پر پل بھر کا تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اور دنیاوی وقت کے حساب سے دیکھیں گے تقریباً 27 سال کا یہ سفر تھا۔ سفر تو پل بھر کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب معراج پر ہمارے نبی کو بلانا شروع کیا، جب ام ہانی کے گھر سے آپ نکلے،
اس وقت روایتوں میں لکھا ہے، حدیث کی تفسیر کرنے والے علماء نے تشریح کی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے نظام کو روک دیا، چاند کے نظام کو، ستاروں کے نظام کو، دنیا کے رفتار اور وقت کو روک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ جب وقت کو روک دیا تو اب وقت آگے کہاں بڑھ سکتا ہے؟ وقت کو روک دیا، بریک لگا دیا، اس کے بعد یہ سفر کرایا۔ لیکن اگر ہم حساب لگائیں گے تو 27 سال کا سفر بنے گا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تذکرہ اپنے صحابہ کو کیا تو لوگوں نے، کفار و مشرکین نے، ابو جہل لعین نے، مکے کے سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں، ایک لمحے میں اور تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑی ہی دیر میں کوئی آسمان پر جائے اور وہاں جنت و جہنم کو دیکھے اور وہاں اس طرح کے مناظر دیکھے اور پھر وہ واپس آ جائے، یہاں سے بیت المقدس چل کر جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پہلی بار اس بات کو سنا کہ ہمارے نبی آسمان پر گئے، آپ کو معراج کرایا گیا، سب سے پہلے آپ نے کہا اگر ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ واقعہ پیش آیا تو میں سب سے پہلے اس واقعے پر ایمان لاتا ہوں۔ سب سے پہلی تصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، احادیث میں ان کے ڈاؤٹ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے ان کے شک کو، ان کے ڈاؤٹ کو زائل کیا۔ کفار و مشرکین آئے، پوچھا اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے، جب آپ مسجد اقصی گئے، بیت المقدس گئے، تو مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، وہاں کتنے پلر ہیں؟ ہمارے نبی پریشان ہو گئے کہ مجھے تو اللہ نے معراج کرایا، میں تحفہ لے کر واپس آیا اور یہ کھڑکیاں پوچھ رہے ہیں، دروازے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو ختم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور آپ بالکل سامنے سے ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگے جو یہ لوگ پوچھ رہے تھے۔ کفار و مشرکین اور ڈاؤٹ والے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ دیکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ کھڑکیاں کتنی ہیں آپ فوراً بتا رہے ہیں، پیلر کتنے ہیں فوراً بتا رہے ہیں۔ جب تمام سچ آپ نے جواب دیا اور صحیح جواب دیا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس طرح کی باتیں اور یہ واقعہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہے تو یہ آخری نبی۔ ہمارے نبی سے چونکہ ان کو عداوت تھی، نفرت تھی، اس لیے نفرت میں وہ کسی چیز کو بھی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، نماز کا تحفہ ملا، اور اس بات کا بھی تحفہ مل گیا، یہ تمغہ بھی مل گیا کہ جو بغیر شرک کے جائے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ آپ مدینے کے اندر ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادتیں مدینے کے اندر فرض ہوئی، لیکن نماز یہ وہ خاص عبادت ہے جس کو اللہ نے جب فرض کرنا ہوا تو زمین سے آسمان پر بلایا، بہت قریب بلایا، اور اس قدر قریب بلایا، اس قدر قریب بلایا کہ پھر اللہ اور محمد الرسول اللہ سامنے تھے، تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا۔ بہت راز و نیاز کی باتیں کر کے یہ نماز کا تحفہ اور گفٹ بڑی حفاظت والے طریقے سے آپ کو سپرد کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے کہ کہاں پر بلا کر عطا کیا گیا۔ اور اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت اور جہنم کا بھی سیر کرایا، جنت دکھایا، جہنم کا سیر کرایا، اس کے مناظر دکھائے کہ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا ہے جبرائیل
یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے؟ جب سر کو پتھر مارتا ہے فرشتہ، وہ سر چور چور ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد صحیح ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اٹھا کر مارتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کرتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہے، سانپ سے پیٹ پورا ہے، بھرا ہوا ہے، اور سانپ اس کے منہ سے اور بدن سے اور پیٹ پھاڑ کر نکل رہا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کی کمائی کھاتے تھے اور سود کھاتے تھے، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں لوہے اور تانبے کے، اور وہ ناخن سے اپنے بدن کو، اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا ہمارے نبی نے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چغلیاں کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانوں کو آگ کی قینچی سے کترا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بہتان باندھنے والے اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ الغرض مختلف عذاب آپ نے وہاں دیکھا، جنت کا بھی سیر کیا، جنت کے بھی مختلف مناظر کو دیکھا، دنیا میں تشریف لائے، واقعہ بتایا، ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، لیکن قرآن کریم نے اس کو صاف طور سے کہا سبحان الذی اسری، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئے، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، قرآن خود کہہ رہا ہے مسجد حرام سے، یعنی مکے سے، کعبے سے ہمارے نبی کو خود لے کر کے کون جا رہا ہے؟ سبحان الذی، وہ پاک ذات جو بالکل پاک ہے، جو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات، وہ اللہ خود لے جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل ذریعہ اور واسطہ ہے، لے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی تک۔ یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، مسجد اقصی، اقصی کے معنی ہے ختم، کنارہ، لاسٹ۔ اس وقت چونکہ آخری مسجد تھی، اس کے بعد اس رخ میں، اس سمت میں، اس طرف، اسی لیے فرمایا مسجد اقصی، سب سے کنارے کی مسجد، اقصی الذی بارکنا حولہ، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ کیسی برکتیں؟ بڑے بڑے انبیاء کرام، بڑے بڑے نبی، اور ہمارا جو قبلہ ہے، قبلہ اول، وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ یعنی پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں مدینہ جانے کے بعد پھر قبلہ بدلا اور مسجد حرام قبلہ ہوا۔ تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، یہ وہ رخ ہے جس کی طرف ہم پہلے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اب یہاں سے دکھلانا شروع کر دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور دیکھنے والا ہے، بصیر سننے والا، سمیع اور بصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی تمام واقعات اللہ خود کرا رہا ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے، اللہ خود سن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے اور درنے والی ذات اللہ کی تھی۔ اللہ معراج کرا رہا تھا، اللہ اپنے محبوب کو بلا رہا تھا، جبرائیل بیچ میں واسطہ تھے، براق واسطہ تھا، اور یہ تمام چیزیں ذریعہ تھی، لیکن یہ تمام چیزیں کرانے والا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، بلایا اور کہا اے محبوب آپ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہیں، اس لیے آپ کو ہم نے یہاں بلا کر آپ سے ہم کلام کیا، آپ سے کلام کرنے کا مشتاق ہوا۔ اس واقعے معراج سے ہمیں بہت سارا سبق ملا۔ سب سے بڑا یہ سبق ملا کہ نماز کا تحفہ جو وہاں سے آیا، اگر اللہ چاہتے زمین پر بیٹھے بیٹھے یہ تحفہ دے دیتے، جس طرح روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوا،
حضرت جبرائیل آئے، کہا اے نبی اپنی امت کو کہیے روزہ رکھو، اپنی امت کو کہیے 2.5% زکوٰۃ دو، لیکن نماز کے لیے اوپر بلایا، اور بے نمازی کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، یہ ہمارے نبی نے خود دیکھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ معراج کیا؟ ہمارے نبی اوپر گئے، نماز لے کر آئے، ہم بھی اگر نماز پڑھیں گے تو گویا ہم بھی روزانہ 5 وقت آسمان پر جا رہے ہیں، معراج پر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا کر رہا ہے۔ اگرچہ نبی جسم کے ساتھ گئے، تمام روح کے ساتھ گئے، ہر چیز کے ساتھ گئے، لیکن ہم روح کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے 5 وقت ہر روز 5 بار ملاقات کر سکتے ہیں۔ 5 بار ہم آسمان پر جا کر اللہ سے ملاقات کر کے، اللہ سے بات کر کے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان اب کوئی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو میرے سامنے بیٹھا ہوں، تو میرے سامنے سر ٹکا رہا ہے۔ تو ہماری معراج نماز ہے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، بالکل اللہ کے حضور ہوتے ہیں، اور ہم پڑھیں گے 5، ملے گا ثواب 50 کا۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، اس لیے ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور معراج کے واقعے سے سبق لیں، اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جو گفٹ ہمیں اور آپ کو اللہ نے آسمان پر بلا کر ہمارے نبی کو عطا کیا، اس گفٹ کو ہم ہمیشہ تھامے رہیں گے۔ اسی گفٹ میں اور اسی تحفے میں ہماری تمام پریشانیوں کا حل بھی ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی نماز میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔